کہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے سے کہ آپ کا تعاقب کیا جائے گا مکے سے نکل کر 3 دن کے لیے غار ثور میں پناہ گیر ہو گئے تھے، یعنی کم و بیش 3 دن وہاں گزارے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ اسی موقع کا ذکر ہے۔ آپ کا تعاقب کرنے والے عین اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے جس میں آپ چھپے ہوئے تھے، یعنی ان کے قدموں کی چاپ گرد و نواح سے سنائی دے رہی تھی۔ سیدنا ابو بکر کو سخت خوف لاحق ہوا کہ کہیں کوئی شخص آگے بڑھ کر غار میں جھانک نہ لے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اور یہ وہ موقع ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی تیاری کر رہے ہیں۔ حدیبیہ کا موقع تھا تو وہاں کوئی معرکہ پیش نہیں آیا۔ فتح مکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی۔ بعد میں کچھ معرکے ہوئے جیسے حنین کا معرکہ ہے، تاہم اس سب کے باوجود مسلمانوں کی جماعت میں وہ لوگ نمایاں نہیں ہو سکے جن کو قرآن یہاں زیر بحث لا رہا ہے۔ یہ بھی بڑے امتحانات تھے، لیکن پھر آخر میں تبوک کا امتحان سامنے آیا، اور اس موقع پر آگے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے، یہ چونکہ بڑا سخت امتحان ہے، گرمی کا موسم ہے، فصلوں کے پکنے کا موسم ہے، آسانی سے لوگ جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ کون رسول کا ساتھ دیتا ہے اور کون نہیں دیتا۔ لیکن اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ معاملہ آگے زیر بحث آ رہا ہے۔ بہرحال جب اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکلنے کی ترغیب دی ہے تو یہ بتایا ہے کہ اس میں اگر کوئی سعادت ہے تو وہ بھی تمہارے لیے ہے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امتحان میں اترتے ہو اور اس میں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں بڑا غیر معمولی ہے۔ لیکن یہ خیال نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی اپنے پیغمبر کی مدد کرتا رہا ہے، اور اب بھی اگر ضرورت ہوگی تو کرے گا۔ چنانچہ اس میں بعض واقعات کا حوالہ دیا، اور بہت دل نواز طریقے پر یہ بتایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہمارا پیغمبر مکے سے نکلا تھا، اور اس وقت بس ثانی اثنین 2 میں کا دوسرا ہی تھا، اور وہ ایک غار میں تھے، اور جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس موقع پر اپنی کیا سکینت نازل فرمائی تھی، کس طرح اپنے پیغمبر کی مدد کی تھی، یہ تم جانتے ہو۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے۔ یہ ان واقعات کا حوالہ ہے جن سے ایک ایک شخص وہاں بھی واقف تھا، اور بعد میں بھی اس کی تفصیلات تاریخ کو ایسے منتقل ہو گئیں کہ گویا یہ واقعہ ایک مسلمہ تاریخی واقعہ بن گیا۔ اس پر حاشیہ ہے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے سے کہ آپ کا تعاقب کیا جائے گا مکے سے نکل کر 3 دن کے لیے غار ثور میں پناہ گیر ہو گئے تھے، یعنی کم و بیش 3 دن وہاں گزارے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ اسی موقع کا ذکر ہے۔ آپ کا تعاقب کرنے والے عین اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے جس میں آپ چھپے ہوئے تھے، یعنی ان کے قدموں کی چاپ گرد و نواح سے سنائی دے رہی تھی۔
सैयदना अबू बकर को सख्त खौफ लाहिक हुआ कि कहीं कोई शख्स आगे बढ़कर गार में झांक ना ले, लेकिन आपके इत्मीनान में यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया और अपने साथी की तसल्ली के लिए आपकी ज़ुबान मुबारक से वो बेमिसल अल्फाज निकले जो कुरान ने यहाँ नकल किए हैं। यानी वो क्या अल्फाज थे? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। कुरान मजीद ने ये बेमिसल अल्फाज यहाँ नकल किए हैं और फिर बताया है कि जब पैगंबर ने ये कहा कि अल्लाह हमारे साथ है तो अल्लाह किस तरह अपनी माइयत के साथ ज़ाहिर हुआ। फरमाया फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, अल्लाह ने उस वक्त उस पर अपनी सकीनत नाजिल फरमाई। ये बड़ी अल्लाह की नेमत होती है। यानी जब खौफ से कलेजे मुँह को आ रहे हों, बड़ी नाजुक सूरत हाल पैदा हो गई हो, तो बड़े से बड़ा आदमी अपने हवास खो बैठता है। उसमें इत्मीनान नाजिल हो जाए, उसमें दिल दिमाग सब पावर जा रहे, उसमें आदमी हौसले हिम्मत और इस्तिकामत के साथ खड़ा रहे, ये अल्लाह ही की तौफीक से होता है। तो इसको सकीनत से ताबीर फरमाया है कि अल्लाह ने अपनी सकीनत नाजिल फरमाई। और वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, और ऐसे लश्करों से उसकी मदद की जो तुमको नज़र नहीं आए। यानी तुम नहीं देख रहे थे लेकिन अल्लाह के फ़रिश्ते वहाँ मौजूद थे, वो हिफाजत भी कर रहे थे और मुख्तलिफ़ मराहिल पर जो कुछ हालात पेश आते उनका मुकाबला भी कर रहे थे। वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, और ऐसे लश्करों से उसकी मदद की जिनको तुम नहीं देख रहे थे। वजाला कलिमतल्लज़ीन कफ़रुस्सुफ़ला, और मुनकरों की बात उसने नीची कर दी। यानी उनका तो इरादा ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मौके पर दुनिया ही से रुखसत कर दिया जाए। वो ये ख्याल कर रहे थे कि ये हमारे इलाके में, हमारी कौम में, हमारे कबीलों में एक फ़ितना पैदा हो गया है, इसका कला कमा कर दिया जाए और इसकी सूरत यही है कि पैगंबर को ज़िंदगी ही से फ़ारिग कर दें। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी बात नीची कर दी। अल्लाह का पैगंबर शाहतिल वजू कहते हुए वहाँ से निकला, चंद कंकर हाथ में पकड़े और रात की तारीकी में ऐसी सूरत पैदा हुई कि वो लोग जो कतारें बांध कर दाएँ बाएँ छुपे हुए थे कि वो अचानक हमला आवर होंगे, उनमें से कोई देख भी नहीं सका। और फिर गारे सौर में भी अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, वो करीब तक पहुँच गए, लेकिन उनको कोई तरद्दुद लाहिक हुआ और उसके नतीजे में पीछे हट गए। तो अल्लाह ही ने मदद की, उसी की तौफीक शामिल हाल हुई। फिर सुराका ने ताक़ुब किया, तो जिस तरह के बयान किया जाता है कि उसके घोड़े के पाँव भी ज़मीन में धंस गए और रसूलुल्लाह ने ना सिर्फ ये कि उसको बशारत दी बल्कि इत्मीनान के साथ अपना सफ़र भी जारी रखा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी तारीख़ के बड़े गैर मामूली वाक़यात हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाक़यात हैं। ये सब पेश आए। कुरान मजीद ने ये इनकी तरफ इजमाली इशारा किया और यही कुरान का अंदाज़ है। यानी ऐसे लश्कर हुए, ऐसे लश्कर गिरदो पेश पे मौजूद रहे कि जिनको तुम नहीं देख रहे थे, और उसका नतीजा ये निकला कि मुनकरीन की बात नीची होकर रही और खुदा की बात ऊंची रही। व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ज़बरदस्त है, वो बड़ी हिकमत वाला है। ये बिलिजमाल उन सब तायीदात इलाही का हवाला है जो उस वक्त तक ज़ाहिर हो चुकी थी। यानी उस वक्त तक जो बड़े बड़े वाक़यात पेश आए थे जिनमें अल्लाह ने मदद की थी, अल्लाह की नुसरत शामिल हाल रही थी, पैगंबर और पैगंबर के साथियों पर अल्लाह का साया रहा, ये उनका हवाला दे के बताया है कि इस वक्त अल्लाह ने जो स्कीम इख्तियार की है, तुम इसको समझने की कोशिश करो। ये इतना आसान मामला नहीं है, तुम्हें एक बड़ी सादत हासिल हो सकती है इसके नतीजे में, और अगर इनहराफ करोगे तो अपने आप को बड़े ख़तरे में डाल रहे हो।
لہٰذا یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہاری تلواروں کا اور تمہاری تائید کا اور تمہاری معیت کی احتیاج نہیں رکھتا، یہ تو در حقیقت تمہارے لیے ہے جو کچھ بھی ہے۔ اب فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تم نکلو، اس موقع پر بھی نکلو، اس سے پہلے مواقع پیش آئے، ان میں اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہی، تم نے اس کی معیت کا ظہور دیکھا، اس وقت بھی نکلو، تم نکلو، خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی سر و سامان کیا ہے، کتنا کچھ میسر ہو سکتا ہے، کیا ساتھ لے سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر نکلو۔ کسی کے پاس کوئی ایک تلوار ہے تو نکلے، کوئی پیدل چل سکتا ہے تو نکلے، کسی کے پاس سواری ہے تو نکلے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں اس وقت لوگوں کو ایسے ہی فراہم کرنا ہوتی تھیں، کوئی باقاعدہ فوجیں نہیں تھیں جو لڑنے کے لیے نکلے۔ مسلمان اور مسلمانوں کے مقابل میں بھی جو لوگ تھے وہ اسی طرح نکلتے تھے، اپنی حمیت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے۔ ادھر یہ بتایا جا رہا تھا کہ تم اللہ کے لیے نکلو، اور ہلکے ہو یا بھاری، ہلکے ہو یا بوجھل۔ میں نے لکھا یعنی سر و سامان کم ہو یا زیادہ، اسے جہاد سے جی چرانے کا بہانہ نہ بناؤ۔ یہ نفیر عام کا موقع ہے، یعنی دو طرح کے موقع ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے، اور جس طرح کہ ابھی بھی اللہ کا حکم موجود ہے کہ اگر کسی جگہ ظلم ہوگا، عدوان ہوگا اور مسلمانوں کے پاس طاقت ہوگی تو وہ اس ظلم سے لوگوں کو نجات دلائیں گے، لیکن اس میں یہ کافی ہوتا ہے کہ جتنی تعداد مقصود ہے یا جتنا سر و سامان پیش کرنا ضروری ہے بس وہ پیش کر دیا جائے، یعنی ہر شخص کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہوتا۔ عام لوگ تو آج کے زمانے میں اس طرح نکلتے ہی نہیں، بلکہ اپنی تائید فراہم کرتے ہیں، اور گھروں میں، شہروں میں جو کچھ اپنی طرف سے خدمات انجام دے سکتے ہیں انہی تک محدود رہتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں اگر ایک تعداد نکل کھڑی ہوئی ہے اور وہ کفایت کرتی ہے تو بس باقیوں کے لیے بھی اللہ نے اجری کا وعدہ کیا ہے۔ تاہم دوسرے مواقع وہ ہوتے ہیں جن میں نفیر عام ہے، یعنی سب کے سب لوگ، ہر شخص پر، ہر بالغ شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نکلے۔ تو یہ تبوک کا موقع بھی اسی طرح کا ہے، بدر کا موقع بھی اسی طرح کا تھا۔ درمیان میں بعض موقع ضرور ایسے آئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورہ نساء میں بیان کیا ہے، یہ بتا دیا کہ سب کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ سب کے لیے نکلنے کا موقع تھا۔ اسی وجہ سے بات کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، یعنی اس وقت ساز و سامان ہے نہیں ہے، تم کچھ سفر کے لیے میسر کر سکتے ہو نہیں کر سکتے، بس اپنی خدمات پیش کر دو، ہلکے ہو یا بوجھل، ہر حال میں۔ یہ نفیر عام کا موقع ہے، اس نوعیت کا کوئی عذر بھی اس وقت مقبول نہیں ہے، یعنی اب کوئی آدمی نہ اپنی بے سر و سامانی کا عذر پیش کر سکتا ہے، نہ یہ خیال کر کے بیٹھا رہ سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں یا کافی بڑی تعداد میسر ہو گئی ہے وہ اپنا کام کر لیں گے۔ ہر شخص پابند ہے کہ وہ نکلے۔ یہ موقع جس طرح میں نے عرض کیا کہ نفیر عام کا موقع ہوتا ہے، پوری قوم کو، پوری جماعت کو، پوری جمعیت کو، ہر شخص کو جو کسی نظریے کو ماننے والا ہے اس وقت کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ باہر آ جائے اور یہ خدمات انجام دے۔ قوموں پر بھی ایسے حالات آتے ہیں جب نفیر عام کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن خاص طور پر پیغمبروں کی جد و جہد میں یہ ایک بڑا نازک موقع تھا۔ تو فرمایا کہ نکلو، تم نکلو خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ اب آزار پیش کرنے کا موقع نہیں، یہ قربانی دینے کا موقع ہے، اپنے آپ کو اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کرنے کا موقع ہے، اس میں کوئی شخص بھی پیچھے نہ رہے۔ ذالکم خیر لکم
इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। ज़ाहिर है कि इसी की तशरीह की जा रही है, अगर तुम जानो कि इसमें क्या क्या तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमतें पोशीदा हैं, इसके नताइज कितने गैर मामूली हैं, ये मौका कैसा गैर मामूली है। ना ज़मीन पर अब कोई पैगंबर आएगा, ना इस तरह आखिरी पैगंबर की दावत बर्पा होगी, ना ये ज़माना क़यामत तक दोहराया जाएगा। ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है, इसमें कोई शख्स भी पीछे न रहे। इसके बाद इरशाद हुआ, लौ काना अरज़न करीबन व सफ़रन कासिदन लत्तबऊक वलाकिन बाउदत अलैहिमुश्शुक्का। अगर फ़ायदा नज़दीक और सफ़र हल्का होता तो ये लोग ज़रूर तुम्हारे पीछे हो लेते। मतलब ये है कि मुसलमानों की जमात में शामिल हैं, कोई छोटी मोटी मुहिम होती तो ये सब निकलते। ये नहीं चाहते कि इनका पर्दा चाक हो। फ़ायदे हासिल करने के लिए या कम से कम अपना नाम लिखवाए रखने के लिए ये शरीक हो जाते अगर फ़ायदा नज़दीक और सफ़र हल्का होता। माल गनीमत भी मिलता था, और जब जंगें होती थी तो उसमें बहुत से दूसरे फ़वाइद भी थे। तो इसलिए फ़रमाया कि यहाँ तो अगर फ़तह भी हुई तो बड़ी मशक्क़त के बाद होगी, यहाँ बहुत सफ़र करना होगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ में मुब्तला करके फिर कहीं लोग पहुँचेंगे तबूक में या उस इलाके में जहाँ ये मार्का पेश आने वाला है। तो इसलिए इनके लिए ये बड़ी मुश्किल हो गई। वरना अगर नज़दीक की कोई बात होती, फ़ायदे भी नज़र आ रहे होते, छोटी कोई मुहिम होती तो ज़रूर निकलते, ज़रूर तुम्हारे पीछे हो लेते। मगर ये मंजिल इन पर कठिन हो गई। यानी अब बताया गया कि किस तरह इनके दिल अब जान चुराने के मशवरे इनको दे रहे हैं, किस तरह से ये बहाने तराश रहे हैं, कैसे पीछे बैठ रहने के लिए आज़ार पेश करने की सही कर रहे हैं। इसकी वजह ये हुई है कि बड़ी मुश्किल पैदा कर दी। अल्लाह ताला ने ऐसी मुहिम सामने रखी जो इब्तला में आखिरी दर्जे में पहुंच गई, मगर ये मंजिल इन पर कठिन हो गई। मैंने लिखा यानी तबूक का सफ़र कौन सी मंजिल थी? ये तबूक का सफ़र था जिसमें रोम जैसी बड़ी और मुनज़्ज़म ताकत से मुकाबला था। ये जो फरमाया है ना कि अगर फ़ायदा नज़दीक और सफ़र हल्का होता तो गिरदो पेश में छोटे छोटे कबाइल की तरफ भी मुहिम्मात भेजी जाती थीं, और चूँकि वहाँ किसी मुनज़्ज़म फ़ौज से भी वास्ता नहीं होता था, जैसे कुछ लोग इधर थे वैसे ही उधर थे, तो ये चले जाते थे, साथ हो लेते थे मुसलमानों के। उसमें भी जो असल क़ुव्वत थी वो तो मुखलिस मुसलमानों की क़ुव्वत थी, जो अपना सब कुछ लगा देने के लिए बाहर निकलते थे, लेकिन इनका भरम भी रह जाता था। अब फरमाया कि ये मंजिल कठिन हो गई क्योंकि रोम जैसी बड़ी और मुनज़्ज़म ताकत से मुकाबला था। उस वक्त की दो ही बड़ी ताकतें थीं, एक ईरान की सासानी सल्तनत और दूसरे रोम की बाज़ंतीनी सल्तनत। तो रूमियों के साथ मुकाबले के लिए रसूलुल्लाह निकल रहे थे, क्योंकि इत्तलात ये मिली थी कि एक बड़ा लश्कर वहाँ जमा हो रहा है। यानी तबूक का सफ़र जिसमें रोम जैसी बड़ी और मुनज़्ज़म ताकत से मुकाबला था, मुसाफत तवील थी, यानी सफ़र भी मीलों का सफ़र, सैकड़ों मीलों का सफ़र। मौसम शदीद गर्म था और नए साल की फसल पक कर कटने के लिए तैयार हो चुकी थी। ये इम्तहान था जो तबूक के मौके पे पेश आया। इसको इस एक लफ्ज़ में अदा किया है, वलाकिन बाउदत अलैहिमुश्शुक्का, मगर ये मंजिल इन पर कठिन हो गई। फरमाया फसयहलिफून बिल्लाहि लविस्तताना लखरजना माकुम। अब ये अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हम निकल सकते तो ज़रूर तुम्हारे साथ निकलते। यानी अपने जो आज़ार पेश करके जो बहाने बनाकर ये रुके हैं, तो अल्लाह की कसमें खा खा कर ये बताएंगे कि हम तो निकलना ही चाहते थे, बस ये मुश्किल पेश आ गई, ये कुछ तबीयत नासाज हो गई, ये मसला हो गया। ये अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हम निकल सकते तो ज़रूर तुम्हारे साथ निकलते। युहलिकून अनफुसहुम, ये अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं, यानी ज़ाहिर है कि झूठ बोल रहे हैं, बहाने कर रहे हैं।
اور کس کے مقابلے میں کر رہے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں، یعنی کوئی ایک بہانہ بھی حقیقی بات کا بہانہ نہیں ہے، بلکہ محض اعذار ہیں جو پیش کر کے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو اتنے سخت لب و لہجے میں فرمایا ہے اور گویا اندر کو کھول کر رکھ دیا ہے، باطن کو نمایاں کر دیا ہے، تو اس پر حاشیہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھوٹے عذرات پیش کیے جائیں تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے، یعنی پھر یہی ہوگا۔ معاملہ میرا آپ کا کسی عام شخص کا تو نہیں ہے، اوپر آسمان پہ اللہ پروردگار عالم سارے معاملے کی خود نگرانی کر رہا ہے اور نیچے اس کا رسول موجود ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، تو سب کچھ کھول دیا۔ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اب یہ فرمایا کہ بچ نکلنے کی راہ کیسے ہوئی؟ جھوٹ بولا انہوں نے، غلط آزار پیش کیے، لیکن بچ نکلے۔ کیسے بچ نکلے؟ عفی اللہ عنک لما اذنت، یعنی اس طرح بچ نکلے کہ جب وہ یہ بہانے لے کے آئے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ ان آزار کی، ان بہانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ نفیر عام کا موقع ہے، تم نکلو۔ لیکن آپ کی طبیعت میں انتہائی نرمی، بہت کریم النفسی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے آ کے اس طرح کے جھوٹے عذر پیش کیے، رسول اللہ نے قبول کر لی، اجازت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عفی اللہ عنک، اللہ تم کو معاف کرے اے پیغمبر، لما اذنت لہم، تم نے اس سفر سے انہیں رخصت کیوں دے دی؟ یعنی یہی تو موقع تھا، یہ ساری کی ساری مہم اسی لیے تھی کہ منافقوں کو بھی الگ کر کے اسی دنیا میں سزا دی جائے۔ یعنی جب مشرکین کے لیے سزا کا اعلان ہو گیا، اہل کتاب کے لیے ہو گیا، تو یہ محض اس لیے بچ گئے کہ انہوں نے جھوٹے ایمان کا اظہار کر دیا۔ ان کو الگ کرنے کے لیے یہ مہم برپا کی گئی تھی، لیکن آپ کے سامنے یہ آئے تو بجائے اس کے کہ آپ سختی برتتے، آپ نے نرمی کے ساتھ ان کے آزار قبول کر لیے اور اطمینان کے ساتھ ان کو موقع دے دیا کہ یہ لوگوں کے سامنے یہ کہیں کہ رسول اللہ نے ہم کو اجازت دی ہے، اب تو جانے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ تم کو معاف کرے اے پیغمبر، تم نے اس سفر سے انہیں رخصت کیوں دے دی؟ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، تمہیں چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے، یعنی اس موقع کے اوپر یہ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ جملہ مقدر کیا ہے اور پھر اس کے اوپر کہا ہے تمہیں چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے، یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ یعنی اس وقت اس جماعت کی تطہیر پیش نظر تھی، اس کو بالکل پاک کر دینا پیش نظر تھا۔ یہ کیوں اتنا ضروری تھا؟ یہ بات کے سیاسی حالات بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں جو بڑے حادثے ہوئے، بڑا خلفشار برپا ہوا، اس سب کے پیچھے یہی لوگ تھے۔ یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے بعد میں روایتوں میں بھی در اندازی کی، افسانے بھی تراشے اور دین سے متعلق بھی غلط چیزیں لوگوں تک پہنچائیں، اور چونکہ مسلمانوں کی جماعت کا حصہ تھے تو عمومی اعتماد بھی رہا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ پیغمبر اور آخری پیغمبر کی جماعت ان کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بالکل ان لوگوں سے پاک ہو جائے، لیکن ہوا کیا؟ حضور کی کریم النفسی کی وجہ سے انہیں موقع مل گیا۔ تو فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے، یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ اس پر حاشیہ ہے، تبوک کے موقع پر جہاد کے لیے نفیر عام، یعنی یہ کیوں کیا گیا کہ سب لوگوں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ نکلیں؟ معاف کیجیے، تبوک کے موقع پر جہاد کے لیے نفیر عام کا اصلی مقصد یہی تھا کہ جزا و سزا کے اس مرحلے میں، یعنی جب رسول اللہ کی قوم کے لیے، آپ کے مخاطبین کے لیے جزا اور سزا کا مرحلہ آ گیا،
وہ لوگ جنہوں نے آخری پیغمبر کا انکار کیا ہے ان کو سزا دی جائے اور دنیا ہی میں دکھا دیا جائے کہ اللہ کی دینونت کیسے قوموں کے لیے برپا ہوتی ہے، اور دوسری جانب وہ لوگ کہ جنہوں نے ساتھ دیا ہے ان کو ایک بڑی بادشاہی کی صورت میں اسی دنیا میں اس کی جزا دی جائے۔ یہ جزا و سزا کا مرحلہ ہے۔ تبوک کے موقع پر جہاد کے لیے نفیر عام کا اصلی مقصد یہی تھا کہ جزا و سزا کے اس مرحلے میں منافقین کے چہرے سے بھی نقاب الٹ دی جائے۔ اس کے مسالے میں نے ابھی آپ کو بتا دیے کہ وہ کیا کیا چیزیں تھیں جو اگر یہ اسی طرح رہتے مسلمانوں کی جماعت میں تو خود اس جماعت کو پیش آ سکتی تھیں، اور چونکہ اس میں کامیابی نہیں ہو سکی تو پھر یہ پیش آئیں۔ تبوک کے موقع پر جہاد کے لیے نفیر عام کا اصلی مقصد یہی تھا کہ جزا و سزا کے اس مرحلے میں منافقین کے چہرے سے بھی نقاب الٹ دی جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی اور چشم پوشی ان کے آڑے آئی، اور آپ نے یہ جاننے کے باوجود، یعنی خود حضور کو بھی اندازہ ہو گیا تھا، اور آپ نے یہ جاننے کے باوجود کہ جو عذرات وہ پیش کر رہے ہیں سب جھوٹے ہیں، انہیں قبول کر لی۔ طبیعت میں نرمی ہو، شفقت ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے موقعوں پر بتایا ہے کہ بڑی غیر معمولی، بڑی نرمی، بڑی شفقت، بہت درگزر کا مزاج تھا اللہ کے آخری پیغمبر کا۔ تو پھر یہ ہے کہ آدمی جھوٹ بھی بول رہا ہے تو شفقت، نرمی اور کریم النفسی آڑے آتی ہے، اور یہ نہیں کہا جاتا کہ تم غلط بات کر رہے ہو، یہ عذر جھوٹا ہے، تو یہ آپ نے نہیں کہا، انہیں قبول کر لیا اور رخصت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہایت دل نواز اسلوب میں آپ کو اس پر توجہ دلائی، یعنی بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ توجہ دلائی ہے، لیکن اسلوب بڑا دل نواز ہے، اس لیے کہ اگر اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف بھی کچھ ہوا تو بڑے اعلیٰ جذبات اور قیادت کی بڑی غیر معمولی صفات کے نتیجے میں ہوا۔ کریم النفسی، محبت، شفقت، قرآن مجید نے بتایا ہے ایک دوسری جگہ کہ اگر یہ صفات آپ کے اندر نہ ہوتی تو صحابہ کرام ایمان لانے کے باوجود بھی آپ کے گرد اس طرح جمع نہ رہتے۔ تو یہ قیادت کی بڑی صفات میں سے ہے، اس لیے توجہ تو دلائی ہے، لیکن بس توجہ ہی دلائی ہے، اور دل نواز اسلوب میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہایت دل نواز اسلوب میں آپ کو اس پر توجہ دلائی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں بات کا آغاز ہی عفو کے اعلان سے فرمایا، یعنی یہ جو کہا نا کہ عف اللہ عنک، اللہ تم کو معاف کرے، تو گویا پہلے جملے ہی میں معاف تو کر دیا۔ بات کا آغاز ہی عفو کے اعلان سے فرمایا کہ واضح ہو جائے کہ مقصود سرزنش اور عتاب نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی سرزنش کرنا مقصود ہے یا عتاب کا موقع آ گیا ہے، بلکہ توجہ دلا دینا ہے کہ منافقین تمہاری کریم النفسی سے بہت غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تم اپنی چشم پوشی کی وجہ سے ان کے عذرات کو لاتائل سمجھنے کے باوجود ان کو اجازت دے دیتے ہو، جس سے وہ دلیر ہو جاتے ہیں کہ ان کی مکاری کامیاب ہو گئی، حالانکہ اگر تم اجازت نہ دیتے تو یہ موقع تھا کہ ان کا بھانٹا پھوٹ جاتا، ان کے جھوٹوں اور سچوں میں امتیاز ہو جاتا۔ تمہاری اجازت کے بغیر جو گھر میں بیٹھے رہتے ہر شخص پہچان جاتا کہ یہ منافق ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب اللہ کے رسول کی طرف سے یہ کہہ دیا جاتا کہ تمہارے یہ عذرات قابل قبول نہیں ہے، جانا ہوگا، اور وہ اس کے باوجود نہ جاتے، اور یہ طے تھا کہ نہ جاتے، مشکل تھا ان کے لیے نکلنا، تو معلوم ہو جاتا کہ منافق ہے، لیکن وہ تمہاری اجازت کو اپنے چہرے کی نقاب بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری بات ہے جو ان آیات کے پیچھے پوشیدہ ہے، گویا اس طرح توجہ دلائی، اور یہ فرمایا کہ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے رخصت مانگنے نہیں آئیں گے کہ انہیں جان و مال کے ساتھ جہاد سے معاف رکھا جائے، یعنی وہ تو اس موقع کی تلاش پہ ہوتے ہیں، ان کی تو آرزو ہوتی ہے کہ یہ مواقع پیدا ہوں
اور وہ اپنے اثار کا لوگوں کے سامنے بھی نمونہ پیش کریں اور اللہ کے ہاں بھی بڑے مراتب پائیں۔ اس لیے وہ کبھی اس طرح نہیں کریں گے، وہ کبھی آ کر یہ نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا تھا اور اس موقع کے اوپر یہ آزار پیش کر کے منافقین ہی تھے جنہوں نے بچنے کی راہیں نکالیں۔ اہل ایمان، سچے اہل ایمان، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، وہ کبھی اس کی جسارت نہ کرتے۔ اس طرح گویا یہ بتا دیا گیا کہ اس طرح کے بہانے کر کے اور عذرات پیش کر کے جن لوگوں نے اپنے آپ کو تبوک کے سفر سے پیچھے رکھا، ہر شخص کو جان لینا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے، لیکن بہرحال چونکہ اللہ کے رسول نے پردہ ڈال دیا تو اس وجہ سے اب نمایاں کر کے ان پر کسی سزا کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مضمون مختلف پہلوؤں سے، مختلف انداز سے اس سورہ کے آخر تک اسی طرح جاری رہے گا۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔